اکبر کہتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک فرما دیتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور میرے پیارے ابھی اللہ اکبر کہا ہے، گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور میری قوم کے لوگوں ذرا توجہ کرنا، اس کے بعد جب وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھتا ہے، یعنی جب وہ ثنا پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو سر کے بال سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ پاک اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ توجہ کرنا، 1 سال کی عبادت کا ثواب، ہر ایک بال کے بدلے انسان کے جسم پر کتنے بال ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک بے گنتی بال ہیں، ہماری آپ کی شمار میں نہیں آ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد بندہ مومن ہے جب پڑھتا ہے میرے پیارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو میرے پیارے قبر سے، اس بندے کو اللہ پاک فرماتا ہے اس بندے کو قبر کی سخت، قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جائے، قبر کی سختی سے اس کے لیے آسانی کر دی جائے۔ اور اس کے بعد جب بندہ مومن ہے جب پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج کر دی جائیں، اور 4000 میری قوم کے لوگ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ 4000 اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، اور 4000 اس کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ اور اس کے بعد بندہ مومن ہے جب میرے پیارے الحمد شریف کی تلاوت کرتا ہے، نماز کے اندر الحمد شریف پڑھتا ہے، تو اللہ پاک الحمد شریف پڑھنے کے بدلے میں اس کو میرے پیارے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد بندہ مومن ہے جب کوئی سورت ملاتا ہے، اور سورت ملانے کے بعد جب وہ رکوع میں جاتا ہے، اور رکوع میں جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو احد پہاڑ کی برابر راہ خدا میں سوار خرچ کرنے کی برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جب بندہ مومن ہے جب رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید میرے پیارے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحیفے ہیں۔ اللہ کی رحمت میں کوئی، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اس کو سبحان ربی العظیم کہتے ہی میرے پیارے تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور بندہ مومن ہے جب رکوع سے سر اٹھاتا ہے، اور جب میرے پیارے یہ سجدے میں جاتا ہے، اور سجدے میں جا کر پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ پاک پہلے تو اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ نظر رحمت فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور بندہ جب سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو میرے پیارے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، کتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جتنے دنیا کے اندر جنات ہیں، دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، جتنے دنیا کے اندر میرے پیارے شیاطین ہیں، ان تمام کی مقدار کی برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد جب بندہ مومن ہے قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھتا ہے، تو التحیات پڑھنے کا اللہ پاک اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ میری قوم کے لوگوں، اتنا عطا فرماتا ہے کہ جتنی پوری دنیا میں غازیان اسلام ہے، یعنی غازیان اسلام کی تعداد کی برابر اللہ پاک اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ مومن ہے جب نماز کو پوری کرتا ہے، پڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ جہنم کے تمام دروازے میرے بندے کے لیے بند کر دیے جائیں، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں۔ میرا بندہ جس
दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये नमाज है कि इंसान अगर गुनाहगार भी होता है, खताकार भी होता है, तो अगर नमाज की पाबंदी करता रहता है, अल्लाह नमाज की बरकतों से इसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नमाज की बरकतों से अल्लाह इसकी खताओं को दरगुजर फरमा देता है। अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ़ फरमा है। सहाबाए कराम बैठे हुए हैं, इल्म व हिकमत की बातें चल रही है। एक सहाबी रसूल आते हैं और बड़ा ज़ारो कतार रोते हैं। ज़ारो कतार रोते रोते बहुत देर हो जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, बताओ तुम क्यों रो रहे हो, क्या वजह है रोने की? अर्ज करते हैं, मेरे आका मैं अपने घर से बाहर निकला, जंगल में एक किनारे पर पहुंच गया, मुझे एक औरत नजर आई, वो मेरे दिल को भा गई, मैं उसके करीब हो गया, लेकिन आका मैंने उससे सोहबत न की, उससे कोई बुरा काम न किया। बस मैं जैसे ही उसके करीब हुआ, मेरे आका मुझे मौत याद आ गई, मुझे अपनी कब्र याद आ गई, मुझे मैदान महशर का दिन आ गया कि मैं कैसे अपनी कब्र में जाऊंगा, मैं कैसे अल्लाह के सामने अपना चेहरा दिखाऊंगा। ए आका मेरा दिल कप कप आ गया, ए आका मैं रोने लगा, ए मेरे आका मैं ज़ारो कतार रोने लगा, ए मेरे आका मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ कि मेरे गुनाहों की माफ़ी हो जाए, मेरी खताओं की माफ़ी हो जाए। इतने में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म भी वहाँ पर मौजूद थे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म फरमाने लगे, अरे जब तेरे गुनाह पर पर्दा पड़ा हुआ था, तुझे किसी ने नहीं देखा, तो तू पर्दा ही पड़ा रहने देता, क्यों यहाँ पर आके तूने बयान किया है? मुस्तफ़ा जान रहमत है कि अपना चेहरा नीचे किए हुए हैं। इतने में कुरान की आयत नाजिल होती है, वाक़िमिस सलात तरफ़यिन नहारी ज़ुलफ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात, यानी तुम दिन के दोनों किनारों में नमाज को अदा करो और रात के कुछ हिस्से में नमाज को अदा करो। और उसके बाद मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात, बेशक न अच्छाइयाँ बुराइयों को ले जाती है, यानी अच्छाइयाँ करो गुनाह मिट जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरी कौम के लोगों तवज्जो करना, नमाज एक ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े बुरे से बुरे इंसान को अच्छाइयों की तरफ ले जाती है, इंसान को नेक बना देती है, इंसान को अल्लाह और उसके रसूल से करीब कर देती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, नमाज को दिल से लगाओ, नमाज को पाबंदी से अदा करो। आज हम मेरे प्यारे दुनिया भर में भागे फिर रहे हैं, आज दुनिया भर में तमाशा हमारा बना हुआ है, आज हम दुनिया भर में परेशान हो रहे हैं कि हमारी परेशानियों का कोई हल निकल जाए, हमारी दिक्कतों का कोई हल निकल जाए, हमारी मुसीबतों का कोई हल निकल जाए, हमारी परेशानियों का कोई हल निकल जाए। लेकिन हमारी परेशानियों का कोई हल निकल नहीं रहा है, हमारी दिक्कतों का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करने की जरूरत है। अगर परेशानियां खत्म करना चाहते हो, अगर मुसीबतें खत्म करना चाहते हो, अगर दिक्कतें खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मस्जिद में आ जाओ। और मस्जिद में आने के बाद मेरी कौम के लोगों, तुम सिजदे में सर रख दो, और सिजदे में सर रखने के बाद मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, ऐ मेरे मालिक, गुनाह हमने किए हैं, खताएं हमने की हैं, जुर्म हमने किए हैं, मेरे मालिक माफ करने वाला तू है। कसम खुदा की, निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है कि अभी तुम्हारे हाथ नीचे ना आएंगे दुआ करके कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दे। नमाज को दिल से लगाइए, नमाज इंसान की हर परेशानी का हल है, नमाज इंसान के लिए हर दिक्कत से बचाने का एक रास्ता है। नमाज जब तुम पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे घरों में चैन सुकून अता फरमाएगा। नमाज जब तुम पढ़ोगे तो नमाज से अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकतें अता फरमाएगा। जब तुम नमाज पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बरकतें अता फरमाएगा। नमाज जब तुम पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी इज़्ज़तों को बढ़ा देगा। नमाज जब तुम पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी कदर व मंजिलत को बढ़ा देगा। आज हमारे दिलों से खौफ खुदा निकल गया है, इसी वजह से हमें आज हर जगह जाकर डर लगता है। अभी चंद दिन पहले सुना गया, जिस बस्ती में जाएं, जहां जाकर सुने कि ड्रोन से चोर आ रहे हैं, चोरी करना चाहते हैं। आज लोग पूरी पूरी रात नहीं सो रहे थे, किस वजह से कि चोर आ जाएंगे, माल चुरा के ले जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, चोर सिर्फ तुम्हारा माल चुरा कर ले जाएंगे, लेकिन अगर नमाज ना पढ़ोगे और शैतान तुम पर हावी हो गया, तो हो सकता है वो तुम्हारा ईमान चुरा कर ले जाए। ऐ मेरी कौम
کے لوگوں توجہ کرو، نماز تمہاری جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہارے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہاری عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، نماز تمہاری دنیا بھی آباد کر دے گی، نماز تمہاری آخرت بھی آباد کر دے گی۔ نماز کو دل سے لگائیے، نماز کو اپنے قریب لے کر آئیے، نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہیے، انشاءاللہ دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت بھی آباد ہوگی۔ پہلے کسی زمانے کی ایک بات گزرتی ہے، اے میری قوم کے لوگوں ذرا توجہ کرنا، ایک ڈاکوؤں کی جماعت ہے، چوری کرنے کے لیے ایک بستی میں چلے جاتے ہیں، جب ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور چوری کرنا چاہتے ہیں، گھر والے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی گھر والے بیدار ہوئے یہ چوروں کی جماعت وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اور جب چوروں کی جماعت وہاں سے بھاگنا چاہتی ہے، میری قوم کے لوگوں توجہ کرنا، یہ چوروں کی جماعت جب یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے تو گھر والے لوگ اٹھ جاتے ہیں، محلے میں شور مچ جاتا ہے، بستی کے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، تمام بستی کے لوگ جب بیدار ہوئے اور ان کے پیچھے پڑ گئے، چوروں کی جماعت کبھی اس راستے پہ، کبھی اس راستے پہ، کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں، ادھر ادھر بھاگتے رہے، لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے ہیں، آخر اس راستے پر پہنچتے ہیں جس راستے پر مسجد ہوتی ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ لوگ وہاں جا کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، جلدی سے جھوٹ موٹ کی نماز کی نیت بنا کے سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈاکوؤں کا سردار ہے کہ چوروں کے آگے کھڑا ہو گیا اور تمام ڈاکو اس کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے، محلے کے لوگ تلاش کرتے کرتے آئے، جب تلاش کرتے کرتے آئے تو میرے پیارے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ آپس میں کہنے لگے یہ چور نہیں ہیں بلکہ یہ تو نماز پڑھنے والے ہیں، اور لوگ کچھ دیر بات چیت کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، ڈاکوؤں کا سردار زار قطار رونے لگتا ہے، اس کی آنکھ بھیگ جاتی ہے، لوگ کہنے لگے، اس کے ساتھی ڈاکو کہنے لگے سردار تم تو بڑے بہادر تھے، سردار تم تو بڑے بہادر اور بڑے پہلوان تھے، بڑے ہمت والے تھے، تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ دیکھا، تم نے بڑے ظلم و ستم کیے، تم نے بڑے قہر ڈھائے، تم نے نہ جانے کتنی جانیں لوٹی، نہ جانے تم نے کتنی آبروؤں کو لوٹ لیا، نہ جانے تم نے کتنے گھروں کے مال کو لوٹ لیا، لیکن تم نے سردار تم تو بڑے بہادر تھے، جس راستے پہ نکل گئے آپ کے قلم یہ تھا کہ لوگ راستے بند کر لیتے لیکن کسی طریقے سے آپ کبھی روب اور خوف نہ دیکھا، آج سردار رو کیوں رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سردار کہنے لگا میں کسی کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں کسی کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے آج اگر یہ لوگ ہمیں پکڑ لیتے تو آج ہماری عزتوں کے جنازے نکل جاتے، اگر آج یہ لوگ ہمیں روک لیتے اور پکڑ لیتے تو آج ہماری عزت نیلام ہو جاتی، آج رسوائی ہو جاتی، جھوٹ موٹ کی نماز پڑھی تھی تو اللہ نے ہماری عزت کی حفاظت فرما دی ہے، اللہ نے ذلت و رسوائی سے بچا لیا ہے، اور اگر حقیقتاً نماز پڑھ لیتے، اگر سچائی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لیتا، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیتا۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا توجہ کرو، ڈاکوؤں کی پوری جماعت کہنے لگی اے میرے سردار کیا کرنا کیا ہے؟ سردار کہنے لگا آج تک جو کچھ میں نے ظلم و ستم کیے وہ کیے، آج تک جو میں نے ڈاکہ ڈالا وہ ڈالا، آج تک جو میں نے چوری کی وہ کر لی، لیکن آج سے میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ نہ ڈاکہ ڈالوں گا، آج سے نہ کسی کی عزت نیلام کروں گا، آج سے نہ کسی کی ڈکیتی ڈالوں گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج سے تمہارا جو دل کرے وہ کرتے رہو، لیکن آج کے بعد میں کچھ کام نہ کروں گا۔ اس کے بعد میری قوم کے لوگوں تمہارا سردار کہتا ہے تمہارا جو دل چاہے وہ
وہ کرتے رہو۔ تمام ڈاکوں کی جماعت کہتی ہے اے سردار، جب چوری کرنے میں تمہارے ساتھ تھے، جب زناکاری میں تمہارے ساتھ تھے، جب بدکاری میں تمہارے ساتھ تھے، اور جب برے کاموں میں تمہارے ساتھ تھے، جب ظلم و ستم کرنے میں تمہارے ساتھ تھے، سردار جب آج نیک کام کی باری آئی ہے، جب آج ہدایت کی باری آئی ہے، جب آج اچھائی کی باری آئی ہے، تو سردار تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ تمام ڈاکو سردار کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد سچے دل سے تمام کے تمام سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے مالک تمام حمد و ثنا تیرے لیے، تمام تعریف تیرے لیے، تمام خوبیاں میرے مالک تیرے لیے۔ یا اللہ تو آج ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ آج تو ہم پر کرم کر دے، یا اللہ تو آج ہم پر اپنا فضل فرما دے۔ ڈاکو تمام کے تمام زار و قطار رو رہے ہیں، تمام ڈاکو کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اے میرے قوم کے لوگوں، ڈاکو رو رہے ہیں، اللہ کی رحمت برستی جا رہی ہے، ڈاکو رو رہے ہیں، اللہ کا کرم ہو رہا ہے۔ دیکھو تو بنی اسرائیل کے ڈاکو تھے، ان کے رونے کا عالم یہ تھا کہ جب وہ روئے تو اللہ اپنا کرم فرما دے، جب وہ روئے تو اللہ اپنا رحم فرما دے۔ اگر میرے غوث اعظم روئے تو کیا عالم ہوگا، میرے غریب نواز روئے تو کیا عالم ہوگا، اور مصطفیٰ جان رحمت روئے تو کیا عالم ہوگا۔ بریلی کے قلندر پکار کر کہتے ہیں، بریلی کے قلندر پکار کر کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں پکار کر کہتے ہیں، واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی جرموں کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، جہنم کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی قبر کی وادیوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی قبر کی منزلوں کو یاد کر کے رویا کرو، اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرو، اس لیے کہ موت بہت سخت چیز ہے، موت بہت خطرناک چیز ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ موت ہے کہ نہ جانے کتنے پہلوانوں کو اس نے زمین سے اٹھا کر زمین کے نیچے پہنچا دیا ہے، یہ موت ہے جس نے کتنے بادشاہوں کو یہاں سے اٹھا کر اے میری قوم کے لوگوں زمین کے نیچے پہنچا دیا ہے۔ نہ جانے کتنے بادشاہ اس دنیا میں آئے، نہ جانے کتنے پہلوان و طاقتور اس دنیا میں آئے، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، لیکن آج ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس لیے خدا کو یاد کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنی موت کی تیاری کرو، میدان محشر کی تیاری کرو، اس لیے کہ اگر میدان محشر کی تیاری نہ کی، صرف اسی اس میں رہ گئے کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو جوان ہے، بڑھاپے میں انشاءاللہ کر لیں گے، اگر آپ یہ سوچتے رہے تو اس بیکار خیال میں اپنی زندگی مت گزارو، اس بیکار خیال میں اپنی جوانی مت گزارو۔ نہ جانے کتنے جوان ہیں جو موت کی خوراک بن گئے ہیں، نہ جانے کتنے جوان ہیں جو میرے پیارے موت کا لقمہ بن گئے ہیں۔ ارے تم دیکھتے کیا ہو، آج راستے میں نکلنے والا جوان ہے، جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کہہ کر جاتا ہے ماں ابھی آ رہا ہوں، گھر والی سے کہتا ہے ابھی لوٹ کے آ رہا ہوں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ میرے پیارے ماروتی میں بڑے شان بان سے جا رہا تھا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ذرا سی دیر میں اس پہ کوئی بڑا ٹرمبا اور گاڑی لوٹ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے خبر ملتی ہے کہ وہ تو انتقال کر چکا تھا، ابھی اس کے ارادے تھے کہ گھر بناؤں گا، بلڈنگ بناؤں گا، لیکن تمام ارادے مٹ گئے ہیں، تمام تمنائیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس موت سے مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اس موت سے مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرنا، اس گھمنڈ اور تکبر میں زندگی مت گزارنا کہ میں ابھی بہت دنوں تک زندگی میں زندہ رہوں گا، ابھی میں بہت زمانے تک زندہ رہوں گا۔ ارے فرعون اور قارون بھی تو یہی سمجھتے تھے، فرعون کی دولت مٹ گئی، فرعون کی حکومت مٹ گئی، قارون نے جو جنت بنائی تھی اس کی سیر کرنے کے لیے نہ ملی۔ اے میری قوم کے لوگوں، نہ جانے کتنے آئے اور کتنے مٹ گئے، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، لیکن باقی وہ رہتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، باقی وہ رہتا ہے جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، باقی وہ رہتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے، باقی وہ رہتا ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنی موت کی تیاری کرو، اس لیے کہ میرے پیارے یہ مت سوچو کہ ابھی بہت لمبا زینا ہے، تبھی تو کوئی کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی
خبر نہیں، تمام کے تمام ڈاکو ہے، اللہ کی بارگاہ میں زار و قطار روئے جا رہے ہیں۔ بہت دیر جب روتے روتے ہو جاتی ہے، میری قوم کے لوگ ڈاکو کہتے ہیں یا اللہ یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، اے میرے مالک اب معاف کرنا تیرا کام ہے۔ تمام ڈاکوؤں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور تمام ڈاکو سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کے نیک بندے بن جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں ذرا یہ دیکھو کہ انسان اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میری قوم کے لوگوں اللہ بھی اس پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ آج حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، آج حالات بے قابو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہیں اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے تیار نہیں ہے، یہ اس باپ کو بھول جاتا ہے کہ جس باپ نے اندھیرے اور اجالے میں کمایا اس کے لیے، جس باپ نے 18 سال تک اس کو پڑھایا لکھایا، اس کے بعد اس کو شادی کر دی، لیکن یہ جوان ہے اپنے باپ سے آنکھیں موڑ لیتا ہے، اپنی ماں سے منہ موڑ لیتا ہے، نہ باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے نہ ماں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ اسے پتہ نہیں اس کی ماں کہاں گئی، اس کی باپ کہاں گئے، بس یہ جورو کا غلام بن جاتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں اگر تم سے تمہارے والدین ناراض ہو گئے تو جان لو کہ حضور بھی ناراض ہو گئے اور اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ جب تک تم والدین کو راضی نہ کرو گے، ان کی خدمت نہ کرو گے، تم دنیا میں کامیاب نہ ہو سکو گے، تم آخرت میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ جوانی کیا آ گئی ہے، اب مجھے کوئی چیز نہیں ہلا سکتی ہے۔ آج کا جوان طاقت میں نشے میں یہ سوچتا ہے کہ میری طاقت کے بلبوتا ہے، مجھے طاقت ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ہم نے تڑپتا ہوا دیکھا ہے، نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ہم نے روتا ہوا اور زار و قطار روتا ہوا دیکھا ہے۔ اپنی جوانی پر گھمنڈ مت کرو، اپنی اس طاقت پر گھمنڈ مت کرو، اس لیے کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، اس لیے کہ موت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو۔ یہ نوجوان ہے، آج نوجوان یہ باپ نے جو 50 سال میں عزت بنائی تھی، معاشرے اور خاندان میں جو باپ نے عزت بنائی تھی، باپ کی عزت کو 2 منٹ میں نیلام کرنے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی سے صرف ایک بار اس کی آنکھ ہے کیا ملتی ہے، یہ کہتا ہے میں تو اسی سے شادی کروں گا، میں تو اسی کے ساتھ رہوں گا۔ باپ لاکھ سمجھاتا رہے، ماں لاکھ سمجھاتی رہے، یہ بھول جاتا ہے کہ 20 سال تک میری ماں نے مجھے روٹی پکا کے کھلائی ہے، 20 سال تک میری ماں نے مجھے کپڑے دھو دھو کر پہنائے ہیں، 20 سال تک میری ماں نے میرے جوتے دھوئے ہیں، 20 سال تک میری ماں نے میرا بستر کر کے دیا ہے، میری ماں نے ہر دکھ میں ہر تکلیف میں مجھے میرا ساتھ دیا ہے۔ باپ کو بھول جاتا ہے کہ جس باپ نے گرمی میں کمایا، جس باپ نے سردی میں کمایا، یہ اس باپ کو بھول جاتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں ایک لڑکی سے ایک بار آنکھ کیا مل جاتی ہے، بس یہ سوچتا ہے وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم پسند کی شادی مت کرو، ہاں پسند کی شادی کرو، لیکن اس میں ماں باپ کی پسند کو بھی شامل کر لو۔ اگر ماں باپ کی پسند کو شامل کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی تمہاری پسند میں بہت زیادہ تمہاری خوشیاں آ جائیں گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آج نوجوان لڑکوں پر اور نوجوان لڑکیوں پر عشق و محبت کا اور پیار کا وہ بھوت چڑھا ہے کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا بھی عشق کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا بھی پیار اور محبت دھوکا ہے، صرف اس دھوکے میں نہ رہو۔ ماں باپ کی عزت کو داؤ پہ مت لگاؤ، خاندان کی عزت کو داؤ پہ مت لگاؤ۔ اگر تم نے ماں باپ کی عزت کو داؤ پہ لگایا، اگر تم نے کسی دوسرے کی عزت کو داؤ پہ لگایا، تم بھی کبھی عزت نہ پاؤ گے، تم بھی کبھی معاشرے میں کامیابی نہ پاؤ گے۔ اے میری قوم کے لوگوں پہلے کا زمانہ تھا، آج میرے پیارے حالات ایسے ہو رہے ہیں۔ پہلے کا زمانہ تھا، ایک جوان تھا کسی عورت پر عاشق ہو گیا، اب جب کسی عورت پر عاشق ہو گیا تو میرے پیارے اس عورت کے پاس خط بھیجا کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اے میری معشوقہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ بیچاری عورت شادی شدہ تھی، اب
اپنے شوہر سے میرے پیارے بڑی نیک عورت تھی، اس کا شوہر بھی بڑا دیندار اور بڑا نیک تھا۔ اس عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ فلاں آدمی مجھ پہ عاشق ہو گیا ہے، دیکھو میرے لیے خط بھیجا ہے اور مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، بڑا ہوش مند اور بڑا عقل مند تھا، یہ ورنہ تو آج کل کا اگر کوئی ہوتا تو کہہ دیتا کہ ارے فلاں آدمی تجھ پر عاشق ہو گیا ہے، ارے وہ نہیں ہوا ہے بلکہ تو ہی ہو گئی ہے، اور لاٹھی نکال کے کمر پہ اتنی لاٹھیاں مارتا جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اور گھر سے نکال دیتا۔ ان شک کی بنیاد پر آج نہ جانے معاشرے میں کتنی طلاقیں ہو رہی ہے۔ میرے قوم کے لوگوں، میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے شوہر پہ شک مت کیا کرو، اور میں شوہروں سے بھی کہوں گا اپنی بیویوں پہ شک مت کیا کرو۔ معاشرہ جب بنتا ہے، گھر جب بنتا ہے، خاندان جب بنتا ہے، فیملی جب بنتی ہے، جب میاں اور بیوی میں سچی محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اور اگر اعتماد نہ ہو، اگر ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہو تو میرے پیارے گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور تم جانتے نہیں ہو کہ اگر طلاق کا نمبر آ جائے، میاں بیوی کے الگ ہونے کا نمبر آ جائے، تو صرف دو لوگ الگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ دو گھر الگ ہو جاتے ہیں، دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں، دو بستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہرگز ایسا کام مت کیجئے، اپنی بیویوں پر اعتماد رکھیے، اپنی بیویوں پر بھروسہ رکھیے۔ اے میری قوم کے لوگوں، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیوی کہتی ہے میرے شوہر فلاں آدمی مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ شوہر کہتا ہے میں کیا بتاؤں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا ٹھیک ہے پھر میرے اوپر چھوڑیے، میں اس کو نپٹاتی ہوں۔ یہ عورت جو ہے پلٹ کر خط لکھتی ہے اور یہ کہتی ہے اے نوجوان، اگر تم مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ایک شرط ہے۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں مسجد کے امام کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 روز تک نمازیں پڑھنی ہوں گی، 40 دن تک نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور 40 دن کے بعد تم میرے پاس آ جانا۔ یہ نوجوان جب اس خط کو دیکھتا ہے تو خوشی کے مارے اچھل جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بہت آسان کام ہے، 40 دن تک نمازیں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ یہ فوراً سے پہلے اسی دن سے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 5 دن ہوتے ہیں، 40 دن تک نماز پڑھتا رہتا ہے۔ جب 40 دن نماز پڑھتے پڑھتے ہو جاتے ہیں، میرے پیارے وہ عورت وعدے کے مطابق خبر بھیجتی ہے کہ اس نوجوان سے کہو کہ وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ وہ نوجوان جب اس خبر کو سنتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی عورت کو نہیں پہچانتا، میں کسی عورت کو نہیں جانتا، بلکہ میرے دل میں تو اب دنیا کا کوئی محبت نہیں ہے، دنیا کا کوئی پیار نہیں ہے، بلکہ میرے دل میں تو اب میرے رب کا پیار آ گیا ہے، بلکہ میرے دل میں تو اللہ کی محبت آ گئی ہے۔ اب میرے رب کے سوا میں کسی کو نہیں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ نماز کی برکتیں تھی، یہ نماز کی برکتیں تھی کہ ایک ایسا دنیا دار نوجوان جو کسی عورت کے پیچھے اب تک بھاگ رہا تھا لیکن اللہ کا نیک بندہ ہو گیا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، اگر تمہیں کچھ پکا ارادہ ہی کرنا ہے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اپنے سروں کو سجدوں میں رکھ دو، ورنہ تو آج کل کے نوجوان تو کوئی نشہ کرتا نظر آتا ہے، آج کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا نظر آتا ہے، کوئی چوری و ڈکیتی کرتا نظر آتا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تم چوری و ڈکیتی کرنے کے لیے نہیں ہو، تم نشہ کرنے کے لیے نہیں ہو، تم لفنگا گیری اور لچا گیری کرنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ اللہ نے اگر طاقت دی ہے، اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس جوانی اور طاقت کے ذریعے والدین کی خدمت کرو، اس جوانی اور طاقت کے ذریعے تم سجدے کرو، اس جوانی اور طاقت کے ذریعے عبادت کرو، دین کے کام میں آؤ، کسی غریب اور بیوہ کے کام میں آ جاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ نماز انسان کو ہر اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے اور ہر برائی سے بچاتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج نماز اگر تم پڑھو گے تو میرا نظام الدین رام پوری اعلان کرتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے اللہ تمہاری دنیا آباد کر دے گا، تمہاری پریشانیاں اور دقتیں دور ہو جائیں گی، تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اب جب تم نماز ادا کرتے رہو گے، اے میری قوم کے لوگوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جو بڑی 5 وقت
البتہ نمازی تھی، بڑی نیک سیرت عورت تھی، شوہر کی بڑی خدمت گزار تھی۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی بہنیں اور مائیں موجود ہیں جو اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار ہوتی ہے، جو اپنے شوہر کی بڑی خدمت گزار ہوتی ہے۔ اے میری قوم کی بہنوں اور بیٹیوں، اپنے شوہر کی فرما برداری کیا کرو، اپنے شوہر کی خدمت کیا کرو۔ اپنے شوہر کی خدمت کرو گی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ ایسی عورتیں جو شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، ایسی عورتیں جو شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بھی نافرمان ہوتی ہے۔ اور اگر تمہارا شوہر راضی نہیں ہے تو اللہ بھی تم سے راضی نہ ہوگا، اس کے رسول بھی راضی نہ ہوں گے۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کرنا، یہ عورت بڑی نمازی تھی، بڑی پرہیزگار تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر ایسی عورتیں ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ معاشرہ آباد ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ معاشرہ آباد ہو جائے گا۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے میری قوم کے لوگوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر قوم کی آبادی چاہتے ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے شوہر کے جسم میں کسی بھی جگہ پھوڑے اور پھنسی نکل رہے ہوں اور ان سے پیپ اور میرے پیارے بہر خون بہ رہا ہو، تو اور اگر یہ عورت اپنی جیب سے چاٹ کر بھی اس کو صاف کرے پھر بھی شوہر کے حق سے ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں۔ دیکھو شوہر کا مقام کتنا بڑا ہے، دیکھو شوہر کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ لیکن آج کی عورتیں علاوہ فیشن کرنے کے آج کی عورتیں علاوہ فیشن کرنے کے عورتیں تو یہ سمجھ رہی ہے ہمارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا تو صرف یہی مقصد ہے۔ اور میرے پیارے کپڑوں کا تو یہ حال بنا دیا ہے، یہ حال بنا دیا ہے کہ پورا گھر پٹا پڑا ہے۔ حالات یہ ہیں کہ کپڑا تو اتنا ہے، کتنے ہی کپڑے انہیں دلا دو لیکن اس کے باوجود پھر بھی حالات ان کے یہی رہتے ہیں عورتوں کے کہ کپڑے ہی نہیں ہے، کپڑے ہی نہیں ہے۔ سیف الماری کھول کر دیکھو، صندوق کھول کر دیکھو ان کے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کپڑے ہی ان کے پاس پوری بازار خرید کے لے کر آ گئی ہیں۔ بعض عورتوں کی زندگی کا مقصد تو یہ لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں صرف کپڑے ہی خریدنے آئی ہیں، منگنی کے کپڑے الگ، شادی کے کپڑے الگ، دن رکھنے کے کپڑے الگ، اور اسی طریقے سے اجی یہاں تک حد کر دی ہے، سنا یہ گیا ہے کہ موت کے کپڑے بھی نہ الگ چاہیے۔ بتائیے، ارے کپڑے ہماری بزرگ خاتونوں کو دیکھو میرے پیارے، کیسی انہوں نے زندگی گزاری تھی کہ پیبند لگا لگا کر کپڑے پہن لیتی تھی۔ اگر کپڑے پھٹ گئے تو کہیں سے میرے پیارے نئے کپڑوں کی خواہش نہیں تھی بلکہ پیبند لگا لگا کر کپڑے پہن لیتی تھی۔ آج کی عورت کے پاس اگر 50 جوڑی بھی کپڑے ہیں تب بھی اسے کم ہے۔ شوہر بیچارہ کہیں بھی بھاگا پھرتا رہے، کہیں کتنی کم کمائی ہو، لیکن اسے مہینے میں جوڑا چاہیے، اسے منگنی کا جوڑا الگ چاہیے، اور شادی میں 1-2 جوڑے سے کام نہیں چلتا ہے، شام کا جوڑا الگ چاہیے، اور پھر 2-4 گھنٹے کے بعد کا الگ جوڑا چاہیے، اور میرے پیارے جو ہے چوٹی سیرے کا جوڑا اور چاہیے، اور دلہا کی رخصتی کے وقت کا جوڑا اور چاہیے، اور جب دلہن کی رخصتی ہو اس کا جوڑا الگ چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان بہن بیٹیوں کا مقصد ہی دنیا میں آ کر کپڑے بدلنا اور کپڑے خریدنا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اے میری قوم کی لوگ، اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم نے دین سیکھ لیا ہے، قرآن کی تعلیم پر صحیح سے عمل کر لیا ہے تو انشاءاللہ تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی، تمہاری زندگی میں بہاریں پیدا ہو جائیں گی۔ تم نماز پڑھا کرو اور اپنے شوہر کے لیے دعا کیا کرو، تم نماز پڑھا کرو اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیا کرو، تم نماز پڑھا کرو اور اپنے میرے پیارے باپ کے لیے دعا کیا کرو۔ انشاءاللہ اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں آباد کر دے گا۔ میری قوم کی لوگ بیٹیوں توجہ کرو، یہ عورت بڑی نیک اور پرہیزگار تھی، بڑی متقی تھی، بڑی پرہیزگار تھی، نماز کی بڑی پابند تھی۔ اس کا شوہر بڑا ظالم تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ نماز نہ پڑھے، یہ نماز ادا نہ کرے،
एक दिन उसने सोचा कि कोई तरीका ऐसा निकाला जाए कि इसको नमाज से रोक लिया जाए, कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इसको नमाज से रोक लिया जाए। इसने मेरे प्यारे कुछ पैसे लेता है और अपनी बीवी को दे देता है और कहता है कि ले इन पैसों को कहीं हिफाजत की जगह रख देना, ताकि मैं कुछ दिनों के बाद तुझसे मांगू तो तू मुझे वापस दे देना। ये औरत नेक दिल थी, बेचारी सीधी सादी थी। ये औरत पैसे लेती है और कहीं रख देती है। ये जालिम शोहर देखता रहता है और उन पैसों को निकालता है और निकालने के बाद मेरे प्यारे दरिया में जाकर फेंक देता है। वक्त की बात ऐसी होती है, हालात ऐसे होते हैं कि फौरन उसको एक मछली निगल जाती है और थोड़ी ही देर के बाद मेरे प्यारे एक मछेरा उस मछली को जो है अपने जाल में शिकार बना लेता है और बाजार में ला कर रख लेता है। ये आदमी जालिम शोहर बाजार से गुजरता है, इसको मछली अच्छी लग जाती है। उस शिकारी से कहता है कितने की मछली देगा। सौदा हो जाता है और उसी मछली को अल्लाह की कुदरत देखो अपने घर लेकर आ जाता है। औरत है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है और जो मछली का पेट चाक करती है, देखती है कि वही पैसे जो उसके शोहर ने उसे रखने के लिए दिए थे अमानत के तौर पे। मेरी कौम के लोगों देखो, वो औरत कहती है तो वही पैसे है, बिस्मिल्लाह पढ़ती है और पैसों को उसी जगह जाकर रख देती है। शाम मंसूबे के मुताबिक शाम को ये जालिम शोहर उससे पैसे मांगता है, कहता है लाओ वो मेरे पैसे दो। औरत जाती है और फौरन पैसे निकाल कर ले आती है। ये जालिम समझ गया, हैरत में पड़ गया, मैंने तो पैसे दरिया में डाल दिए थे। ये हैरत ताज्जुब में पड़ गया, मैंने तो पैसे दरिया में फेंक दिए थे जहां से कोई इंसान आसानी से निकाल नहीं सकता है। ये पैसे आ कहां से गए। समझ कहता है कि औरत की कोई ना कोई चालाकी है, औरत की कोई ना कोई चाल है। ये बहुत परेशान हो जाता है। इसी के घर में एक तंदूर जलता हुआ होता है, गुस्से में आता है और गुस्से में आने के बाद औरत को मेरी कौम के लोगों औरत को पकड़ता है और उस आग के जलते हुए तंदूर में डाल देता है। जब औरत को जलते हुए तंदूर में डालता है, मेरी कौम के लोगों, वो औरत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है मेरे मालिक तमाम हम्दो सना तेरे लिए, तमाम तारीफ तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। ए मेरे मालिक आज तक तेरी इबादत करती रही, आज तक तेरा नाम लेती रही, आज तक तुझको पुकारती रही। इस जालिम शोहर के रोकने से ना रुकी, जमाने के रोकने से ना रुकी, आज तक तेरा नाम लेती रही। ए मेरे मालिक अपने नाम की बरकत से आज मुझे बचा ले, आज नमाज की बरकत से मुझे बचा ले। औरत दुआ कर रही थी, अल्लाह का हुक्म होता है कि आग फौरन ठंडी हो जाती है और औरत सही और सलामत उसके अंदर से निकल कर आ जाती है। ए मेरी कौम के लोगों, ये नमाज की बरकत थी कि अल्लाह ताला ने नमाज की बरकत से इस औरत को सही और सलामत बचा दिया है। अगर तुम भी नमाज की पाबंदी कर लोगे, तुम भी नमाज पढ़ोगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को आबाद फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें आबाद फरमा देगा। नमाज को कज़ा मत किया करो मेरी बहनों, नमाज को कज़ा मत किया करो, नमाज को पाबंदी से पढ़ा करो। पिछले मेरे प्यारे नमाज की पाबंदी किया करो। एक नौजवान लड़की का इंतकाल हो जाता है, जब एक नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ तो उसके घर वालों ने तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, मौत जवानों को भी आ जाएगी, मौत बूढ़े को भी आएगी, मौत बच्चों को भी आएगी। मौत न कभी बच्चों को छोड़ती है, मौत न कभी नौजवान को छोड़ती है, मौत न किसी बादशाह को छोड़ती है। मौत मौत सबको आके रहेगी, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है आज, आखिर मौत है। ए नौजवानों, अपनी जवानी पर मत इतराओ, ए ताकतवरों अपनी ताकत पर मत इतराओ, ए मेरी बहन बेटियों अपने हुस्न और खूबसूरती पर मत इतराती फिरो, ये तुम्हारी खूबसूरती मिटा दी जाएगी। ए नौजवानों, तुम्हारी जवानी मिटा दी जाएगी, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला ना होगा। ए बादशाहों, ए दौलतमंदों और जमींदारों, तुम्हारी दौलत को मिटा दिया जाएगा, तुम्हारी जमीन को मिटा दिया जाएगा, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला भी ना होगा और तुमको कब्र की मंजिलों में उतार दिया जाएगा। ए मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करो, इस नौजवान लड़की का इंतकाल हो गया है। आज हमारी नौजवान बेटियों का हाल ये है
کہ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بے پردہ ہو کر مارکیٹوں میں گھوم رہی ہے، بے پردہ ہو کر دیکھا جاتا ہے معاشرے میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی ہے، اور اگر شادی کا موقع آ جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بھینس یا کسی گائے کو اگر کھول دیا جائے جو ہمیشہ کھوٹے سے بندھی رہتی ہے تو روکے سے نہیں رکتی ہے، ادھر ادھر بھاگی پھرتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے حال ہو گئے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ایسے تھرکتی پھرتی ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اس کونے پہ تو کبھی اس کونے پر۔ ایسا لگتا ہے کہ جوان آدمی ان کے سامنے پست پڑ گئے ہیں، اس طریقے سے بھاگی پھرتی ہے، اور معاشرہ اور سماج اس طرف جا رہا ہے۔ جو بیٹی ہمیشہ پردے میں رہتی ہے، جو بیٹی ہمیشہ دوپٹہ اوڑھ کر رہتی ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے، جب منگنی کا موقع آتا ہے، وہی نوجوان لڑکی جو ابھی تک پردے میں تھی، جو ابھی تک دوپٹے میں تھی، جو اپنی حیا کو سنبھالے ہوئے تھی، شادی کے موقع پر اپنے دوپٹہ اتار دیتی ہے، بال کھول لیتی ہے، تمام لوگوں کے سامنے بے حیائی کے ساتھ گھومتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ شادی بیاہ کے موقع پر جو تمہارے گھر میں نوجوان لڑکے نظر آتے ہیں، یہ لچے اور لفنگے تمہاری عزت کو داؤ پہ لگا دیں گے۔ اپنی بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ، اپنی بہنوں کو پردہ کرنا سکھاؤ، اپنی ماؤں کو حیا کرنی سکھاؤ، اس لیے کہ جب بیٹیاں با حیا ہوں گی تو وہ کسی کے گھر کی جب دلہن بنیں گی تو با حیا دلہن بنیں گی، اور ایک دن آئے گا وہ با حیا ماں دلہن بنیں گی، با حیا ماں بنیں گی۔ جب ماں با حیا ہوتی ہے، جب ماں شریعت کی پابند ہوتی ہے، جب ماں تقوی شعار ہوتی ہے، جب ماں پرہیزگار ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوتا ہے، جب ماں متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اور جب ماں میرے پیارے شرم و حیا کی پیکر ہو، جب ماں سیدۃ النساء ہو، جب ماں رسول اعظم کی بیٹی ہو، فاطمۃ الزہرا ہو، تو بیٹا امام حسن ہوتا ہے، بیٹا امام حسین ہوتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھاؤ، بیٹیوں کو حیا کرنا سکھاؤ۔ آج میری قوم کے لوگوں، آج میرے پیارے دین کے نام پر ہمارے حالات کیسے ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن شریعت پر پابندی کا کوئی پتہ نہیں، قرآن پر عمل کا کوئی پتہ نہیں۔ ہماری بیٹیاں ہیں بے پردہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ اس نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ ارے نوجوان جب لڑکی ہوتی ہے، باپ 20 سال 18 سال تک اسے کما کر کھلاتا ہے۔ ایک بیٹی کا اگر انتقال ہو جائے، باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ماں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہرگز مت چھوڑنا اپنی بیٹیوں کو کہ تمہاری بیٹیاں بے حیا ہو جائیں، تمہاری بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں۔ اپنی بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دو، اس لیے کہ تمہاری بیٹیاں تمہاری بخشش کا سامان بن جائیں گی، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے آخرت کا سامان بن جائیں گی۔ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انتقال ہوا گھر والوں نے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جب جنازے کو دفن کرنے کے لیے لے کر گئے اور جب دفن کر کے واپس لوٹے تو اس لڑکی کے سگے بھائی کو یاد آیا کہ میرے پیسوں کی ایک تھیلی تھی جو میری دفن کرتے وقت میری بہن کی قبر میں گر گئی ہے۔ یہ واپس پلٹ کر جاتا ہے اور جب قبر کو کھولتا ہے تو میرے پیارے جیسی تھوڑی سی مٹی ہٹاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ قبر سے بھیانک آگ نکل رہی ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کی بہن آگ کے شعلوں میں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس قبر کی آگ سے بچنے کی دعا کیا کرو، قبر کی دہشت کو یاد کیا کرو، قبر کی ہولناکی اور تاریکی کو یاد کیا کرو، اس لیے قبر کوئی آسان جگہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے اعمال برے ہوئے، اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، اگر اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، تو یہ تمہاری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، اور تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم عذاب قبر کو برداشت کر سکو، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم عذاب قبر کو برداشت کر سکو۔ اس لیے قبر کے آیات کر کے بڑے بڑے متقی رو جایا کرتے تھے، بڑے بڑے پرہیزگار رو جایا کرتے تھے۔ اس قبر کی تیاری کرو، اس لیے کہ قبر سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، قبر کے اندر اندھیری ہے، قبر کے اندر تاریکی ہے، اور اگر تم نے نماز
نمازیں پڑھی ہیں، غریبوں کا ساتھ دیا ہے، دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، نمازوں کی پابندی کی ہے، ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہے، تو انشاءاللہ نظام الدین رامپوری اعلان کرتا ہے تمہاری قبر جنت کا باغ بنتی ہوئی نظر آئے گی، تمہاری قبر میں اللہ رحمتیں اور برکتیں اتار دے گا۔ میرے پیارے یہ دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اپنی بہن کی قبر پہ جلدی جلدی مٹی ڈالتا ہے اور واپس آ کر اپنی ماں کی کولیاں بھر کے زار و قطار رونے لگتا ہے، بہت دیر روتے روتے ہو جاتی ہے، ماں کہتی ہے میرے لال بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے، بتا تو صحیح میرے بیٹے بات کیا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا کہتا ہے ماں یہ بتاؤ میری بہن کے اعمال کیسے تھے، میری بہن کے اعمال کے عمل کیسے تھے، ماں کہتی ہے میرے لال تیری بہن کے اعمال تو ٹھیک تھے، تیری بہن بڑی حیادار تھی، بڑی پرہیزگار تھی، لیکن تیری بہن کے اندر ایک غلط عادت یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو تیری بہن سو جانے کی عادی تھی، تیری بہن نماز کو قضا کر کے ادا کرتی تھی۔ اے میری قوم کے لوگوں توجہ کی ضرورت ہے، کم سے کم وہ نماز تو پڑھتی تھی، اگرچہ قضا کر کے پڑھتی تھی، لیکن جو آدمی نماز سرے سے ہی چھوڑ دے، جو نماز بالکل ہی نہ پڑھے، ہم اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ ارے جب بے نمازی قبر میں جائے گا تو بے نمازی پر سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے اور اس کی قبر اس پر دائیں سے بائیں کو پلا دے، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں پسلی کو پیس کے رکھ دے گی، آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے کو ملا دیا جائے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اور بے نمازی پر ایک ایسا بچھو مسلط کیا جائے گا جو گدھے کی برابر ہوگا، اس کے 70,000 ڈنک ہوں گے، ہر ڈنک میں میرے پیارے ایک پاؤ زہر کی تھیلی بندھی ہوگی، جب وہ ڈنک مارے گا بے نمازی کے 70,000 برس تک یہ تڑپتا رہے گا۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج ہم ایک انجیکشن برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، انجیکشن میں آدمی کودا کودا پھرتا ہے، انسان کے پیر میں ٹھوکر لگ جائے انسان بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، توجہ کی ضرورت ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے بے نمازی ہو کے زندگی گزاری ہے تو یاد رکھ لینا تمہاری قبر میں تمہارا استقبال نہ کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج دنیا میں انسان، ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے لوگ اپنے دماغ ادھر ادھر تو لڑاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہماری مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی ہیں، ہم تکبیر کی آواز سن کے مسجد کی طرف جائیں، ہم اذان کی آواز سن کے مسجد کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ جب تم ایسا کرو گے، اللہ تم پر اپنا رحم فرمائے گا، اللہ تم پر اپنا کرم فرمائے گا۔